اے بچوں تم کہاں سے آئے ہو, تم کون ہو؟ عزیزو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے آہستہ سے کہا بھیا کہیں دشمن کی عورت نہ ہو, بھیا کہیں ہمیں دشمن کے حوالے نہ کر دے. عزیزو دونوں بچے سہم گئے. ایک مرتبہ اس عورت نے کہا بچوں تم نیچے آؤ, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ایک بڑے بھائی نے کہا پہلے یہ وعدہ کر تو ہمیں دشمن کے حوالے تو نہ کرے گی. وہ عورت کہنے لگی نہیں میرے خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں تم سے دشمنی کر کے کیا کروں گی, ارے تم جلدی سے نیچے تو آؤ. عزیزو شہزادے پیڑ سے درخت سے نیچے آئے. اس عورت نے ننھی زلفوں کو دیکھا جو خاک اور دھول میں اٹی ہوئی ہیں, معصوم چہروں کو دیکھا, چہرے پر اداسی کو دیکھا. بے ساختہ ایک فقرہ کہتی ہے کہ چہروں سے تو تم کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو, مگر جلدی بتاؤ کہ کون ہو؟ دونوں بچوں نے کہا اے معظمہ جب تو نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ دشمن کے حوالے نہ کرے گی تو ہم بتاتے ہیں کہ تو مدینے کے سرداروں کو جانتی ہے. کہا مدینے کا سردار میرا حسین ہے, مدینے کا سردار میرا علی ابن ابی طالب تھے, مدینے کی شہزادی میری مخدومہ جناب زینب تھیں. عزیزو ایک مرتبہ جب بچوں نے یہ احساس کر لیا کہ یہ عورت چہنے والی لگتی ہے تو کہا جب تم مدینے کے سردار حسین کو جانتی ہے تو سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو بھی جانتی ہوگی. کہا ہاں وہی مسلم جو ابھی کوفے کی گلیوں میں جانا تھا, جس کا رسی میں باندھ کر کھینچا گیا, جس کا سردار الامارہ پر لٹکا رہا. کہا ہاں جلدی بتاؤ بچوں تمہارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں, ہم مدینے سے بابا کے ساتھ آئے تھے, ہمارا بابا ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس عزادارو سنیں, گفتگو ختم کر رہا ہوں. اس معظمہ نے یہ کہہ کے بچوں کو سینے سے لگا لیا میری گستاخی معاف کرنا, میں اپنے آقا زادوں سے بہت دیر تک سوال کرتی رہی, مجھے نہیں خبر تھی, پانی بھرنا بھول گئی. بچوں کو لیا ساتھ میں, چلو شہزادو تم تو ہمارے مہمان ہو. ابھی دن مکمل طریقے سے نہیں واضح ہوا تھا, کچھ تاریک تھا. اس عورت بچوں کو اپنے گھر لے کے آئی اور عزیزو سب سے پہلے کہتی ہے گھر میں آ کے بچوں ایسا لگتا ہے کہ تم مدتوں سے نہائے نہیں ہو, لاؤ میں پہلے تمہیں نہلا دوں. چھوٹے بھائی نے کہا جب سے اماں سے جدائی ہوئی ہے ہمیں نہانا نصیب نہیں ہوا, ہمیں نہانا نصیب نہیں ہوا ہے. کہا اچھا میں تمہیں نہلاتی ہوں. یہ کہہ کے چھوٹے بھائی کے سر پر پانی ڈالا, چیخ کر بڑے بھائی کو آواز دیا بھیا اماں یاد آ گئی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری اماں بھی ایسے ہی نہلاتی تھی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بچوں کو نہلایا, لباس پہنایا, ایک حجرے میں لے کے گئی. اب اس ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آہستہ سے کہتی ہے بچوں دیکھو گھبرانا نہیں, میں سچ بتانا چاہتی ہوں. کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ دیکھو میرا شوہر دشمن حسین ہے, حارث ملعون ہے, اور وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا دن بھر گزار دیا, پوری شب گزار دی, تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. وہ اگر کسی حصے میں آئے گا تو تم اس حجرے میں آرام کرو, آئے دن بھر تم یہاں آرام کرو. وہ آ کے جب چلا جائے گا تو میں تمہیں مدینے بھجوانے کا بندوبست کرا دوں گی. عزیزو پورا دن گزر گیا, حارث ملعون بچوں کو ڈھونڈتا رہا. دوسری شب آ گئی, آدھی رات تک حارث گھر نہ آیا, اور جب دیر سے نصف شب گزرنے کے بعد حارث آیا تو اس کی زوجہ نے پوچھا آج بہت تاخیر سے آیا ہے؟ تو کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ مسلم کے بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں. ان
کو پکڑنے پر انعام دیا جائے گا. میں ان کو تلاش کر رہا تھا, ابھی تک وہ میرے ہاتھ نہیں آئے ہیں. عزیزو آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی, بچے محض خواب تھے. عورت نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا اچھا میں کھانا لگاتی ہوں, پہلے کھانا کھا لے. عزیزو یہ ملعون کھانا کھانے بیٹھا. آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی کہ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے بڑے بھائی کو جگایا, بھیا اٹھو. جب بڑا بھائی اٹھا تو چھوٹے بھائی سے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ بابا آئے ہیں, اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لال گھبرانا نہیں, اب تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہے. بڑے بھائی نے بھی گلے میں باہیں ڈال دیا یہ کہتے ہوئے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. عزیزو دونوں بھائی رونے لگے, بس قیامت آ گئی. ادھر آوازیں گریا حجرے سے بلند ہوئی, حارث کے کانوں سے ٹکرائی, کھانا بھول گیا. زوجہ سے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زوجہ نے کہا پہلے کھانا کھا لے, نہ جانے کہاں سے آتی ہو. مگر ملعون نے ایک ہاتھ میں شمع لی اور آگے بڑھا اس آواز کی طرف جہاں سے آوازیں گریہ آ رہی تھی. اس حجرے کی طرف چلا اور چلنے کے بعد حجرے کو کھولا. 2 چاند سے ٹکڑے زمین پر پڑے نظر آئے. فوراً ظالم نے پہچانا, تاریخ نے لکھا اس ملعون نے بچوں کا شانہ نہیں پکڑا, بچوں کو آواز نہیں دی, بچوں سے پیار سے پیش نہیں آیا. ظالم نے دائیں ہاتھ سے بڑے بھائی کی زلفوں کو پکڑا, بائیں ہاتھ سے چھوٹے بھائی کی زلفوں کو اور کھینچ کر باہر لے آیا. بڑے بھائی کے تماچا مارا. ایک مرتبہ بھیا چیخ گیا, مچل گیا. یہ پہلا تماچا تھا جو کوفے میں مسلم کے بیٹے کے رخسار پر پڑا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سنیں عزادار, تاریخ کہتی ہے جتنی شب باقی رہ گئی تھی اس ملعون نے زلفوں کے ساتھ دونوں بچوں کو گھر کے ایک ستون سے باندھ دیا. رات بھر بچے بندے کھڑے رہے. صبح نمودار ہوئی, بچوں کی زلفوں کو پکڑا, تلوار لی اور چلنے لگا. زوجہ بیچ میں آئی, اس کو زخمی کیا مگر لے کے گیا فرات کی طرف. بچے گڑگڑاتے رہے ظالم اگر تجھے دولت ہی چاہیے تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے جا, تو ہمیں مار کے کیا کرے گا؟ عزیزوں لیکن یہ ظالم نہ مانا. میں مختصر کر رہا ہوں. فرات کے کنارے پہنچا اور جا کے تلوار پر سیکل کر کے کہتا ہے دیکھو قتل تو میں تم دونوں کو کروں گا مگر طے تمہیں یہ کرنا ہے کہ پہلے کسے قتل ہونا ہے. جب دونوں بچوں نے یہ احساس کر لیا کہ اب ہمیں یہ ظالم نہ چھوڑے گا تو کہنے لگے اچھا وہ ظالم ہمیں قتل کر دینا مگر 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. نماز شکر دونوں بچوں نے اس دریا کے کنارے ادا کی. ظالم بڑا تلوار اٹھائی, بڑا بھائی اپنی گردن لے کے بڑا ظالم پہلے میری گردن کاٹ دے اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں گا. جب ظالم بڑے بھائی کی طرف بڑھا تو چھوٹا بھائی آگے بڑھا, ظالم پہلے میری گردن کاٹ دے اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں گا. میں کہوں گا اے مسلم کے یتیم بچوں, تم نے مصائب برداشت کیے مگر اتنا حوصلہ نہیں کہ بھائی کو خون میں تڑپتا دیکھو. ارے ذرا 4 سال کی بچی سکینہ کو دیکھو کہ 6 مہینے کا بھیا اصغر ہے, گلے پر تیر کا نشان ہے. چیخ مار کر آواز دی اماں میرا بھیا, اماں میرا بھیا, اماں میرا بھیا ذبح کر دیا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. الہی و سیدی و مولایا, معبود ہماری اس عظیم عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما.
پروردگار ان آنسوؤں کے اور فرش عزا کے صدقے میں جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار اشک سید الشہداء کا واسطہ، بیمار کربلا جناب سید سجاد کا واسطہ، اے میرے معبود جناب فاطمہ صغریٰ کی بیماری کا واسطہ، جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں یا علیل ہیں ان کو شفا کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں حسین کی عزا کا صدقہ ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو صاحبان روزگار ہیں عزائے حسین کا صدقہ ان کو خیر و برکت و وسعت عطا فرما۔ معبود جو بھی ہمارے بچے تعلیم اور تعلم میں مصروف ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین